بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا صدق اللہ العلی العظیم۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے صدر مجلس جناب قاری سلیمان صاحب، ناظم مدرسہ مفتاح العلوم کواری، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز مہمان جناب مولانا مفتی انعام الباری صاحب، سیکریٹری جمعیت علماء ضلع ارریہ، اور اس مدرسے کے محتمم جناب حضرت مولانا الحاج مفتی عبد الوارث صاحب، محتمم مدرسہ کنز العلوم گریا و سیکریٹری جمعیت علماء ضلع ارریہ، اور حضرات السامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سبھوں کو اس مبارک اور دینی مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات گرامی، آپ حضرات نے اس مجلس میں آنے کی پیش قدمی کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ سعادت مندی کی بات ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو اور اس عمل کو قبول فرمائے۔ میں بس چند منٹ ہی آپ کا لوں گا، چونکہ اصل بیان تو ہمارے مفتی انعام الباری صاحب کا سننا ہے۔ بزرگ دوستو، اس وقت ملک کے اندر جو حالات ہیں آپ بخوبی واقف ہیں۔ آج ملک کے اندر طرح طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ آپ نے ابھی سنا ہوگا کہ لاؤڈ اسپیکر پر جو اذان ہو رہی ہے، اس اذان پر پابندی عائد کرنے کی بات چل رہی ہے، یہ بھی سنا ہوگا۔ اسی طریقے سے 1606 عیسوی کے اندر بنارس کے اندر گیان واپی مسجد کی تعمیر ہوئی تھی۔ کتنے عیسوی کے اندر؟ 1606 عیسوی کے اندر، اور ابھی وہ مقدمہ شروع ہو گیا ہے۔ RSS کے لوگوں نے مقدمہ دائر کیا کہ اس مسجد کے نیچے پہلے سے مندر تھا، اور مندر کو توڑ کر کے 1606 عیسوی کے اندر مسجد بنائی گئی ہے۔ اسی لیے اس مسجد کو توڑا جائے اور اس کے نیچے دیکھا جائے کہ مندر ہے کہ نہیں۔ یہ ان لوگوں نے اپیل کورٹ میں دائر کیا، اور کورٹ نے نعوذ باللہ فیصلہ بھی دے دیا۔ تو یہ سب حالات ہمارے سامنے ہیں۔ اسی طریقے سے ابھی تبلیغی جماعت کا مرکز جو دہلی کے اندر ہے، ابھی تک اس میں تالا لگا ہوا ہے۔ ابھی ہم پچھلے مہینے میں گئے تھے فروری کے اندر، تو وہاں بھی جانا ہوا تھا، تو ابھی تک تالا مکمل طور پر بند ہے وہاں پر۔ تو یہ سب حالات سامنے آ رہے ہیں۔ تو
تو ان حالات کے اندر ہم سب کو کیا کرنا ہوگا؟ ان حالات کے اندر اب ہم سب کو کیا کرنا ہوگا؟ اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ جو حالات سامنے آ رہے ہیں چونکہ ہماری طاقت کمزور ہے اور حکومت جو ہمارے سامنے ہے وہ مضبوط ہے، ہر اعتبار سے مضبوط ہے، بلکہ فرقہ پرست طاقتیں جو سازش کر رہی ہے کہ اس ہندوستان سے مسلمانوں کے وجود کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کے نشانات کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کے مدارس کو تباہ کر دیا جائے، مسلمانوں کے مساجد کو نیست نابود کر دیا جائے، مسلمانوں کے مزارات قبرستان کو ختم کر دیا جائے، یہ ان کی ایک منظم سازش ہو رہی ہے، ان کے ایک ناپاک ارادے عزائم ہیں۔ تو اسی لیے اس وقت صرف اور صرف ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی آیت کے ساتھ جڑ جانا ہے۔ قرآن کی آیت کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، جی مضبوطی کے ساتھ۔ ابھی جو آ رہا ہے رمضان المبارک کا مہینہ، آج میرے خیال سے 27 شعبان کی تاریخ ہے، اگر 29 کا چاند ہوگا تو منگل سے روزہ شروع ہو جائے گا، اگر 30 کا چاند ہوگا تو بدھ کے دن سے روزہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ اور قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ ایمان والو تمہارے اوپر روزے کو فرض کیے گئے، لہذا یہ جو مہینہ آ رہا ہے مقدس مہینہ، رحمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ جو آ رہا ہے، اس مہینے کی ہم سب اکرام کریں، تعظیم کریں، عزت کریں، اور ہر عاقل بالغ مرد عورت پر جو روزہ فرض ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے سے پینے سے جماع سے رک جانے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ تو اسی لیے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل سلیم دیا ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، تو اس کو چاہیے کہ رمضان جو مقدس مہینہ آ رہا ہے اس مہینے کی مکمل طور پر عظمت کریں۔ اس لیے کہ بزرگو دوستو اس مہینے کے اندر خوب اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کریں، عاجزی کریں، انکساری کریں، اور ساتھ ساتھ مولانا اشرف مدنی صاحب تبلیغی جماعت والے کے متعلق بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو مرکز میں تالا لگا ہوا ہے مرکز کو چھوڑو، اپنے مقام کے اندر جم کر کے جماعت کے لیے محنت کرو۔ جیسے مسجد وار جماعت ہے تو ہم لوگ پابندی کے ساتھ مسجد وار جماعت کو نکالیں گے، 3 دن کی جماعت کو نکالیں گے، 40 دن کی جماعت کو نکالیں گے، مقام کے اندر جم کر کے محنت کرنا ہے تاکہ ہمارے عمل کے اندر کمی نہیں ہو، تاکہ جو فرقہ پرست طاقتیں جو ناپاک عزائم لے کر کے ہمارے مذہب پر جو حملہ کر رہا ہے تو ہم اس کا جواب کس سے دیں گے؟ ہم دین پر مکمل طور پر جم جائیں گے، یہی اس کا جواب ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آج ہم سب ارادہ کر کے جائیں، عزم کر کے جائیں کہ ہم سب آج سے دین پر مکمل جم کے کام کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں ساتھ ساتھ مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس مدرسہ کے منتظمین کو کہ ان لوگوں نے جو محنت کیا جس کا ثمرہ اور پھل آپ آج دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مدرسہ کے منتظمین کے اس ثمرے کو قبول فرمائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔